اب ہم آتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف، دوسری تیسری چوتھی شادی کے حوالے سے اسلام کا مزاج کیا ہے؟ شادی کی کثرت، شادی کا لفظ بہتر نہیں ہے، نکاح کی کثرت اور اسلام، سمجھ آئی؟ نکاح کی کثرت اور اسلام۔ قرآن کریم کو آپ اسلوب دیکھ لیں، قرآن کریم کا اسلوب فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کر سکتے ہو 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو پھر ایک پر آؤ۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو قرآن کریم کا اسلوب بتاتا ہے کہ نکاح کی کثرت، قرآن کا اسلوب نکاح کا تعدد بتاتا ہے، نکاح کی کثرت بتاتا ہے۔ نکاح کی قلت پر قرآن تب اترتا ہے جب آپ کو عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو، قرآن بات کثرت سے شروع کرتا ہے۔ قلت پر کب اترتا ہے؟ جب آپ عدل نہ کر سکے۔ یہ تو ہے قرآن کا اسلوب۔ ایک ہمارا اردو کا اسلوب ہے جس کو ہمارے بعض مولویوں نے بھی اپنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ایک کرنی ہے، عدل کر سکو تو پھر 2 کرو۔ یہ ہمارا اردو کا اسلوب ہے، یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے۔ اردو کا اسلوب کیا ہے؟ ایک کرنی ہے شادی، نکاح، عدل کر سکو تو پھر 2 کرو۔ یہ ہے اردو کا اسلوب، انسانی اسلوب۔ اور قرآنی اسلوب کیا ہے؟ 2 کرنی ہے، 3 کرنی ہے، 4 کرنی ہے، عدل نہ کر سکو تو 1 کرنی ہے۔ بتائیں 180 درجے کے اسلوب کا فرق ہے کہ نہیں؟ قرآنی اسلوب یہ ہے 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، عدل نہ کر سکو تو 1 پر اترو۔ وہ 2 سے شروع کر کے 1 پہ آتا ہے، کثرت سے قلت پر آتا ہے۔ اور انسانی اسلوب آج کل کیا بنا ہوا ہے؟ وہ آغاز قلت سے کرتا ہے، 1 کرنی ہے، عدل کر سکو تو 2 پہ جاؤ۔ یعنی انسانی اسلوب کم سے زیادہ کی طرف جا رہا ہے، قلت سے کثرت کی طرف جا رہا ہے، اور قرآنی اسلوب کثرت سے قلت کی طرف آ رہا ہے۔ وہ ابتدا ہی کثرت سے کرتا ہے، تعدد سے کرتا ہے، اور قلت پر تب آتا ہے جب عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل علم بھی اس قرآن کے اس اسلوب سے ناشنا ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد اہل علم کی اس قرآن کے اس اسلوب سے ناشنا ہے۔ قرآنی اسلوب نکاح کے معاملے میں آغاز ہی کثرت سے ہے، قلت پر قرآن تب اترتا ہے جب عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو، اور انسانی اسلوب آغاز ہی قلت سے ہے، اور آغاز قلت سے کرتے ہوئے کیا ہے؟ عدل کر سکو تو پھر 2 کرو۔ یہ الٹا اسلوب ہے، قرآن کے اسلوب سے انسانی اسلوب بالکل الٹا ہے، قرآنی اسلوب سے انسانی اسلوب برعکس ہے۔ قرآن کی یہی آیت بتاتی ہے کہ نکاح میں تعدد، کثرت، یہ قرآن کا مزاج ہے، قرآن کا اسلوب ہے، اسلام کا مزاج ہے۔ یہ تو میں نے قرآنی آیت آپ کے سامنے رکھ دی، حدیث تو اور بھی واضح ہو جاتی ہے، حدیث اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ حدیث تو نہیں ہے، نسائی میں بھی حدیث ہے، سنن نسائی میں سیاہ ستہ کی عظیم ترین کتاب ہے، سنن ابی داود میں بھی حدیث ہے، سمجھ آئی؟ یہ بھی سیاہ ستہ کی عظیم ترین کتاب ہے، اور بھی دیگر کتب میں، اہم ترین کتب میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ نسائی میں 3227 ہے، ابو داود میں 2050 ہے حدیث نمبر۔ تزوج الودود الولود، نکاح کرو ایسی عورت سے جو محبت زیادہ کرنے والی ہو، الولود بچے زیادہ جننے والی ہو۔ اللہ اکبر، جو محبت بھی زیادہ کرے، اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرے، سمجھ آئی، اور بچے بھی زیادہ جنے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا بچے زیادہ جنے اور محبت؟ ان دونوں چیزوں کو پتہ خاندان سے چل جاتا ہے۔ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم خاندان کے طور طریقوں کو فراموش کر کے خالی دنیا کے حوالے سے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر ہم گھاٹے کا شکار ہو جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ جو زیادہ بچے جنے اس سے شادی کرو۔ زیادہ بچے کیسے جنے؟ خاندان میں پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس خاندان کے اندر بچوں کی تعداد زیادہ ہے، تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے تزوج الودود،
ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت ٹوٹ کے کرے، الولود ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ جنے۔ وجہ فإنی مکاثر بکم الامم، قیامت کا دن ہوگا میں دیگر انبیاء کی امتوں پر فخر کروں گا تمہاری کثرت کی وجہ سے، کہ تم زیادہ ہو، تمہاری کثرت پر میں فخر کروں گا دیگر انبیاء پر۔ اب حدیث کا یہ اسلوب بھی کیا بتاتا ہے؟ نکاح کی کثرت بتاتا ہے کہ نکاح زیادہ ہوں گے، اولاد تب زیادہ کب ہوگی؟ جب نکاح زیادہ ہوں گے۔ یہ اسلوب بھی بتاتا ہے، اور یہ اسلوب یہ بھی بتاتا ہے کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے۔ نکاح خالی مستیاں نکالنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو ایک سیکنڈری لیول کی چیز ہے۔ نکاح تو اولاد کے لیے، اور اس معنوں میں نکاح عبادت بن جاتی ہے، نکاح عبادت بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ میں نے ایک حدیث سے آپ کو حدیث کا اسلوب بتا دیا کہ قرآن کا اسلوب بھی شادی کی کثرت کو چاہتا ہے، حدیث کا اسلوب بھی شادی کی کثرت کو چاہتا ہے۔ اور خیر القرون صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے سامنے قرآن و سنت کا یہی اسلوب تھا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، تبع تابعین کا عمل، خیر القرون کا عمل اس پر گواہ ہے کہ ان لوگوں نے کثرت سے نکاح کی ہے۔ چند ایک گنے چنے صحابہ ملتے ہیں جن کے ایک نکاح ہے، ایک سے زائد ہیں۔ رسول اللہ کو دیکھ لیں ایک سے زائد نکاح ہے، صحابہ کو دیکھ لیں ایک سے زائد نکاح ہے۔ یہ ہمیں عمل کیوں بھول جاتا ہے؟ خلفائے راشدین کا نظام چاہیے، 1400 سال پہلے کا نظام چاہیے، اور یہ نعرہ عورت بھی لگاتی، تو آ جائے نا اس نعرے کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ اس امت کا افضل آدمی وہ ہے جس کے بیویاں زیادہ ہوں، نکاح جس کے زیادہ ہوں۔ اور یہ ابن عباس کا قول دراصل اسی حدیث جو تزوج الودود والولود ہے اسی سے کشید کیا ہوا ہے، جو میری دانش میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن ہی کے اسلوب کو دیکھا، حدیث کے اسلوب کو دیکھ کر فرمایا اس امت کا افضل آدمی وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ یعنی ایک شخص سے مطلب دو شخص ہیں، وہ ہر معاملے میں مساوی ہیں، ہر معاملے میں برابر ہیں رتبے میں، لیکن ایک کی بیویاں زیادہ ہیں تو یہ رتبے میں بڑھ جائے گا۔ یعنی فضیلت کی ایک وجہ بیویوں کی کثرت ہے، نکاح کی کثرت ہے۔ یہ کتاب النکاح صحیح بخاری میں موقوف حدیث ہے۔ یہ حدیث موقوف حدیث وہ کہتے ہیں صحابہ کا جو قول ہوتا ہے، حدیث موقوف۔ عن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عن سعید بن جبیر قال قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما هل تزوجت قلت لا۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے کہا، فرمایا کیا تم نے شادی کی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فتزوج، کہا پھر شادی کر لو، نکاح کر لو۔ کیوں؟ فإن خیر هذه الامہ اکثرها نساء، کیونکہ اس امت کا بہترین آدمی وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ اس امت کا بہترین آدمی وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب النکاح میں ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اس امت کا بہترین شخص وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں، اکثرها نساء۔ اس کا تو میں نے ایک ترجمہ کر دیا، اگلے کہیں گے جی اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہے۔ ہاں جی دوسرا ترجمہ بھی ہے، جو زیادہ ظاہر ترجمہ تھا وہ میں نے آپ کو کر دیا، ٹھیک ہے۔ میری دانش میں اس کا سب سے بہترین ظاہر ترجمہ یہی ہے، خیر هذه الامہ اکثرها نساء۔ چلیں دوسرا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ جو موجود ہے غالباً فتح الباری نے بھی کیا ہوا ہے کہ بھائی اس امت میں جو بہترین ہستی تھی وہ رسول اللہ کی تھی، ان کی بیویاں زیادہ تھیں، سمجھ آئی؟ تو تم شادی کیا کرو۔ اب یہاں بھی ابن عباس کا جو قول کا یہ دوسرا ترجمہ بھی بتاتا ہے کہ بیویاں زیادہ ہونی چاہیے۔ وجہ ابن عباس نے یہ نہیں کہا فإن خیر هذه الامة تزوج، اس امت کی بہترین ہستی نبی علیہ السلام نے بھی شادی کی تھی، تم بھی شادی کرو، یہ نہیں کہا بلکہ اس امت کی بہترین ہستی نے کثرت سے شادیاں کی تھیں۔
اگر یہ لفظ ہوتے نا شادی کرو، اس امت کی بہترین ہستی نے بھی شادی کی تھی، تو پھر اس حدیث سے کثرت کا پتہ کبھی نہ چلتا۔ لیکن ابن عباس سے یہ نہیں کہا فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَزَوَّجْ، تم شادی کرو کیونکہ اس امت کی بہترین ہستی نے بھی شادی کی تھی، بلکہ یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا اس امت کی بہترین ہستی نے بھی کثرت سے شادی کی تھی۔ اس امت کی جو بہترین ہستی تھی ان کی شادیاں کثرت سے تھیں، یعنی تزوج کی جگہ فرمایا اکثرها نساء، یعنی دوسرا ترجمہ بھی بتاتا ہے کہ بیویاں زیادہ ہونی چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو صحیح بخاری کتاب النکاح میں موجود ہے۔